نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائیہا وعافیت الابدان وشفائیہا ونور الابصار ودیائیہا وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اما بعد جناب صدر محفل اور رونق محفل ولی عہد سجادہ فضل حمید سرکار دامہ فیوزہم العالیہ اور تصویر مرشد جناب قبلہ اطہر علی شاہ صاحب ہاشمی اور میرے حضرت کے تمام چھوٹے اور بڑے خلفاء جو اپنی نسبت میں مہتاب کی طرح ہیں، اور میرے مرشد فداہ امی و ابی سے محبت کرنے والے تمام علماء اور صلحاء، سالکان طریقت اور محبان حقیقت، داخل سلسلہ حضرات اور اہل محبت حضرات، دامن کرم سے وابستہ حضرات اور دور بیٹھے میرے حضرت کے چہرے کو دیکھ کر اس سے لطف اندوز ہونے والے حضرات، میں کیا عرض کروں؟ باقاعدہ تقریر اور بیان نہیں کرتا، لیکن ہر مرتبہ ایک عنایت خسروانہ ہوتی ہے اور مجھے بلایا جاتا ہے، میری باتیں بکھری ہوتی ہیں، ڈس جوائنٹڈ، کوئی ایک نظم میں پروئی ہوئی نہیں ہوتی، سوائے اس چیز کے کہ ہوتی ساری میرے محبوب کے بارے میں ہے۔ تو رات ایک بات ہوئی کہ ولی کی پہچان یہ ہے کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب اسے دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، اور ہمارے مرشد ایسے ہی تھے کہ جب ہم انہیں دیکھتے تھے تو ہمیں اللہ یاد آ جاتا تھا۔ اچھا، یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ہی سائیڈ سے چلتا ہو، یعنی ہم نے ان کو دیکھا، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو کیفیت ہوتی ہے، مزہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ ہمیں دیکھتے ہیں تو پھر کیفیت اور ہی ہوتی ہے۔ تو یہ ٹو وے ٹریفک ہے، آپ انہیں دیکھیں گے تو آپ کو اللہ یاد آ جائے گا، اور جب وہ آپ کو دیکھیں گے تو آپ کی رگ رگ کے اندر اللہ کا ذکر سما جائے گا۔ اور بلا شک و شبہ ہمارے حضرت ایسے ہی تھے۔ اچھا، آج میں نے سوچا کہ میں آج کچھ ایسی باتیں کروں کہ جو عموماً نہیں کی جاتی ہیں تو وہ ایسی خاص باتیں ہوتی ہیں کہ جو بند دروازوں کے اندر کی جاتی ہیں۔ اچھا، آپ ہمارے حضرت کو دیکھیے، آپ جس زاویے سے ان کو دیکھیں گے آپ کو پرفیکشن نظر آئے گی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ آپ اگر لکھنے لکھانے کا کام کرتے ہیں، آپ کو زبان و بیان پر عبور ہے، آپ ہمارے حضرت کی تقریر سنیے، آپ حضرت کی تقریر سنیں گے
جو فی البدی گفتگو فرما رہے ہیں تو وہ اتنی عمدہ اور اتنی اعلیٰ ہوگی کہ ایسے لگے گا کہ جیسے کوئی کتاب لکھی ہوئی ہے. جو کتاب لکھی جاتی ہے اس میں بڑا غور و فکر تفکر ہوتا ہے, بڑی محنت ہوتی ہے, ایک ایک جملہ بنانے میں بڑا وقت لگتا ہے. لیکن ہمارے حضرت کا گفتگو پر ایسا ملکہ تھا کہ بول رہے ہوتے تھے اور گمان ہوتا تھا کہ کتاب لکھی جا رہی. اور پھر آپ دیکھیں, جب آپ ہمارے حضرت کی تقاریر جو قلم بند کی گئی ہیں, کتابی صورت میں چھپی ہیں, ان کو آپ پڑھیں تو اگر آپ کو کوئی یہ نہ بتائے نا کہ یہ تقریر ہے تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ تقریر ہے یا تحریر ہے. ایسی نظم کلام میں عمدگی, ایک لفظ آگے پیچھے نہیں ہے. اچھا, اور جیسے آپ کوئی دنیا دار آدمی ہے, وہ کاروبار میں زندگی کے معاملات میں الجھا ہوا ہے اور اس نے ایک زندگی گزاری ہے کاروبار میں اور بزنس میں. اچھا, وہ جس شخص نے اپنی ساری زندگی بزنس میں گزاری ہے وہ ہمارے حضرت کی صحبت میں آ کر 5 منٹ کے لیے بیٹھتا تو اس کو لگتا کہ حضرت وہاں سے گفتگو فرما رہے ہیں جہاں میری ساری زندگی کا تجربہ ختم ہو جاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ مرشد, نعرہ مرشد, نعرہ مرشد, نعرہ مرشد. تشریف رکھیے جی. دوران محفل, دوران تقریر ہمارے مرشد زادہ گرامی قدر تشریف لائے. اللہ رب العزت ان کے علم اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے. میں ان ستاروں اور مہتاب کے جھرمٹ میں کھڑا ہوں, یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ چہرہ ادھر کروں یا ادھر کروں. جس طرف بھی کروں ہر ایک اپنی ہستی میں سورج ہے اور آفتاب ہے, اور اللہ رب العزت ان کے سائے کو ہم پہ دراز فرمائے, آمین. جی, تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ ہمارے حضرت کو جس بھی اینگل سے دیکھیے, آپ کوئی گھر کا مسئلہ لے کر حاضر ہوں, کوئی رشتوں کی درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. تو آپ ہمارے حضرت کو جس پہلو سے دیکھیے آپ کو ان کے اندر پرفیکشن نظر آئے گی. اچھا, اب لوگ آتے اپنے گھروں سے یہ سوچ کر کہ بھائی, یہ سوچ کر لوگ اپنے گھروں سے آتے کہ بس آج تو میں نے اپنی بیوی کو طلاق ہی دے دینی ہے. اچھا, ایسے لوگ لڑ کر جھگڑ کر آتے اور ایسا ذہن لے کر آتے, اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے حضرت کی محفل میں بیٹھتے اور جب وہاں سے نکلتے
تو اب ان کا ذہن یہ بن چکا ہوتا کہ جیسا بھی ہو میں نے اسی اللہ کی بندی کے ساتھ اپنی زندگی نبھانی ہے. اچھا کتنے ہی گھر حضرت نے ایسے اجڑنے سے بچا لیا. اچھا جی 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 حضرت فرماتے تھے ہمارے ہاتھ چومتے ہو تو تم ہمارے ہاتھ نہ چومو, تم اپنی گھر والی کے ہاتھ چومو, کہ وہ تمہیں دن میں 2-3 دفعہ جو ہے وہ کھانا پکا کر دیتی ہے, تم بیمار ہو جاؤ تمہاری خدمت کرتی ہے, تمہارے کپڑے استری کرتی ہے, تمہارے جی اس کے ہاتھ جلتے ہیں اور کٹتے ہیں اور تمہاری خاطر کٹتے ہیں. اب یہ ایک جملہ ہی ایسا ہے کہ آدمی کے ذہن کو بدل دے. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ بڑے عزت نفس والے ہوتے ہیں, بعض اوقات مرد جو ہے اس کی گھر کے باہر بڑی ویلیو ہوتی ہے, بڑے اس کے وہ ہوتے ہیں, تو جب وہ گھر جاتا ہے تو خواتین کا ایک اپنا مزاج ہے, وہ مردوں کو اپنے طریقے سے, اپنے مرد کو اپنے طریقے سے ٹریٹ کرتی ہے. تو ایسے موقع پہ حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو اصل ناک تو بیوی کے سامنے ہی کٹتی ہے, اور کبھی یہ نہ سوچو کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں. بیوی کے ساتھ تمہارا تعلق جو ہے وہ دوستانہ ہونا چاہیے, وہ ایک فرینڈشپ ہے. آپ گھر سے باہر ہو, نیک ہو, پارسا ہو, علامہ ہو, مولانا ہو, پروفیسر ہو, ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, لیکن جب گھر میں آؤ تو تم اس کے شوہر ہو, وہ تمہاری بیوی ہے, تم اس کے دوست ہو اور وہ تمہاری دوست ہے. تو وہ جو امیدیں اور ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ ذرا کم ہو, اور جب وہ کم ہوتی ہیں تو پھر رشتہ زیادہ چلتا ہے. اچھا بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کچھ ایسی باتیں کہ جو ہم نے حضرت میں دیکھی اور وہ ایسی تھی کہ وہ خال بہت کم نظر آتی ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں, اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادہ ہیں, اور ان کی عظمت اور ان کے مقام کا اس بات سے اندازہ لگائیے کہ بر صغیر پاک و ہند میں کوئی حدیث کی ایسی سند نہیں ہے کہ جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور شاہ ولی اللہ سے ہو کر آگے بڑھتی ہو. ہر حدیث کی سند وہیں جاتی ہے, اور تمام جو علماء ہیں یہاں جو مسالک پائے جاتے ہیں ان تمام مسالک کے علماء کا جو استاذی کا رشتہ ہے وہ جا کر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے ملتا ہے. بہت بڑے عالم, بہت بڑے مفسر اور بہت بڑے محدث اور بہت بڑے اللہ کے ولی. اچھا آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ کے ہاں کو باقاعدہ کوئی ذکر کی محفل نہیں ہوتی تھی. آپ کا جو طریقہ تربیت تھا بڑا منفرد تھا, اور وہ طریقہ تربیت کیا تھا کہ لوگ آتے تھے اور آپ کے پاس آ کر بیٹھ جاتے تھے, آپ تقریر فرماتے, واعظ فرماتے, اور اس کے بعد لوگ اٹھ کر چلے جاتے. لیکن جب لوگ اس محفل سے اٹھ کر جاتے اور اپنے باطن کی طرف غور کرتے تو ان میں سے ہر ایک یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا کہ میں جب محفل میں آیا تھا تو کچھ اور تھا, اور محفل سے نکلا ہوں تو کچھ اور ہوں. اور اس محفل میں ہوا کیا؟ صرف باتیں. اور باتیں بھی کون سی؟ دنیا کی بھی باتیں اور دین کی بھی باتیں. اچھا یہی رنگ ہمارے حضرت کی محفل کا تھا. آپ حضرت کی محفل میں تشریف لائیں اور حضرت کے پاس بیٹھ جائیں. اچھا ہر بزرگ کا اپنا طریقہ, بعض بزرگ ہوتے ہیں جی سب خاموش ہو کر ہلکا بنا کر بیٹھ جائیں, ہر ایک کی گردن جو ہے وہ خم ہے اور مرشد بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہے. اور حضرت فرماتے تھے کہ ایسے بزرگ وہ ہوتے ہیں کہ وہ آنکھیں بند کرتے ہیں اور سامنے والا سمجھتا ہے کہ وہ کہیں کسی اور دنیا میں چلے گئے ہیں, لیکن وہ ایسے کامل ہوتے ہیں کہ وہ آنکھیں بند کر کے اپنے مرید کے دل میں داخل ہو جاتے ہیں اور اپنے مرید کے دل کو صحن سمجھ کر
اپنی توجہ کی جھاڑو سے دنیا کی محبت دل سے نکال دیتا اور وہ مرید اپنے آپ کو بدلا ہوا محسوس کرتا ہے. بہت بڑے لوگ ہیں لیکن خاموش بیٹھ کر یہ کام کر رہے ہیں. لیکن ہمارے حضرت کا مقام یہ تھا کہ کام یہی کرتے تھے لیکن بولتے رہتے تھے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ توجہ بھی ہو رہی ہے اور گفتگو بھی ہو رہی ہے. اہل فن حضرات جو سلوک و تصوف کے فن سے آگاہ ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ توجہ دینا، اپنے مرید کے باطن کو صاف کرنا، اس میں کتنی محنت اور کتنا وقت لگتا ہے. اور ہمارے مرشد کی نظر ایسی تھی کہ باتیں کرتے جاتے اور صرف ہلکا سا دیکھتے چلے جاتے. اور کبھی کبھی تو ایسے بھی لوگ ہوتے تھے کہ حضرت ان کو دیکھتے بھی نہیں تھے، وہ ایک کنارے پر بیٹھے ہوتے تھے لیکن حضرت کوئی ایسی بات فرماتے اور کوئی ایسی بجلی سی محفل میں دوڑ جاتی کہ وہ کنارے پہ بیٹھا ہوا شخص بھی ویسے ہی تڑپتا تھا جیسے حضرت کی نگاہوں کے سامنے بیٹھا ہوا شخص تڑپتا تھا. اچھا، پھر ہوتا یہ تھا کہ ہر آدمی یہ سمجھتا تھا کہ یہ بات مجھ سے کہی جا رہی. ہر آدمی یہ سمجھتا تھا کہ حضرت اصل میں چہرہ تو ادھر ہے لیکن حضرت کی توجہ میری طرف ہے. اور عام رشتے میں، تعلق میں بھی آپ دیکھیے، حضرت کے کسی مرید کو جو آنے جانے والا ہو اس سے پوچھئے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ حضرت سب سے زیادہ کس کا خیال رکھتے تھے، کس سے محبت کرتے تھے؟ بلا مبالغہ ہر شخص یہی کہے گا کہ حضرت سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے تھے اور میرا خیال رکھتے تھے. اچھا، یہ کتنے ہی لوگوں سے میں نے پوچھا، کتنے ہی لوگوں سے بات کی. اچھا، ایک تو ہمارے حضرت میں یہ بات تھی کہ بس باتیں کرتے رہتے اور باتیں کرتے کرتے سامنے والے کے دل کی دنیا جو ہے وہ تبدیل کر دیتے. اچھا، پھر آپ آگے بڑھیے. ہر سلسلے کا ایک طریقہ ہوتا ہے مریدوں کی تربیت کا. پہلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ مرشد مرید کو کسی تنہا کسی خانقاہ میں بٹھا دیتا تھا اور کہتا تھا کہ تم اللہ اللہ کہو، سبحان اللہ کہو، محنت کرو، وظیفہ کرو. اچھا، پھر لوگوں کی ہمتیں جو ہیں وہ پست ہو گئیں، لوگوں کے اندر وہ طاقت نہ رہی، تو اب یہ طریقہ آ گیا کہ بس مرشد کی صحبت میں آ کر بیٹھ جاؤ، بس بیٹھے رہو. وہ چیز کہ جو تمہیں چلوں سے حاصل ہونی تھی، وہ چیز جو تمہیں رات بھر جاگ کر عبادت اور ریاضت سے حاصل ہونی تھی، وہ چیز صرف مرشد کے سامنے بیٹھنے اور مرشد کا دیدار کرنے سے حاصل ہو جائے. اور میرے حضرت تو ایسے سخی تھے، اللہ اکبر، ایسے سخی تھے. تو میں نے کہا حضرت کے کوئی چلا یا کوئی محنت کر لی جائے. تو کہا مولانا یہ وقت وہ ہے کہ جو مقام 40 سال کی محنت کے بعد ملتا تھا، آج اس وقت میں اگر کوئی مخلص ہمارے پاس آتا ہے تو وہ مقام ہم 40 دن میں عطا کر دیتے ہیں. میں نے عرض کی حضرت درویشی کا ایک لمبا طریقہ ہوتا ہے اور وہ اس میں کم از کم کتنا عرصہ لگتا ہے. کتب میں لکھا ہے کہ اگر آپ کامل طریقے سے اخلاص کے ساتھ، محنت کے ساتھ ذکر اذکار میں مشغول رہیں تو جو راہ سلوک ہے وہ تمام ہونے میں 84 برس لگتے ہیں. پھر وقت آیا تو بزرگوں نے کہا جی تھوڑا سا شارٹ کر دیتے ہیں، کم 12 سال لگتے ہیں. تو میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت کتنا وقت لگتا ہے؟ حضرت کا ایک مخصوص انداز تھا، میں قربان جاؤں، میں بات کہتا ہوں تو وہ انداز نگاہوں میں پھر جاتا ہے. حضرت نے ہلکا سا اپنی مبارک گردن کو خم کیا اور مسکرائے اور صرف زیر لب فرمایا مولانا بس ایک نگاہ کا کام ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حاجی خواجہ قطب حق فرید یا
فرید اللہ اللہ اللہ. اچھا تو فرمایا کہ مولانا بس ایک نگاہ کی بات ہے، یعنی ہمارے ہاں بس اتنا ہے کہ آپ قلب کی صفائی کیجئے، ادب آداب بجا لائیے، آتے جاتے رہیے. جب دیکھا گیا نا کہ آپ کا ظرف اس قابل ہو گیا ہے کہ آپ نعمت کو سنبھال لیں گے، تو پھر ایک نگاہ سے ہی نعمت عطا کر دی جاتی. اللہ اکبر. تو ہمارے مرشد جو تھے وہ ایسے تھے. میں حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ایک شخص آیا. تھوڑا سا ایک تمہید میں عرض کر دوں، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اگر میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے تو مشرقی پنجاب جو انڈیا میں پنجاب ہے وہاں امبالہ ہے. اس امبالہ کے ایک بزرگ تھے حضرت بلاکی شاہ، بلاکی یا بلاکی شاہ، اور ان کے بارے میں کہ وہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آباء و اجداد میں سے تھے. بڑے اللہ والے بزرگ تھے اور بڑے مست تھے. تو آپ ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتے اور جس کی طرف نظر کرتے اس کو بھی ذکر میں مست کر دیتے. ایسی اللہ رب العزت نے ان کی نگاہوں میں تاثیر رکھی تھی. تو ایک صاحب تھے جو کچھ اور ذوق رکھتے تھے، جو کسی اور فرقے سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بس یہ جو پیر فقیر ہیں یہ ڈرامے بازی کرتے ہیں. کسی درویش کے قہر سے اللہ تعالی ہمیں بچائے کہ درویش کی جو پکڑ ہوتی ہے اس کے بارے میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ رب کریم نے اپنی پکڑ کے بارے میں فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ جب رحمت کی نظر فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو انہیں حصہ ملا ہے اسی کے صدقے وہ بھی نظر رحمت فرماتے ہیں. لیکن جب اللہ کے نیک بندے پکڑ فرماتے ہیں تو اسی قوت سے پکڑ فرماتے ہیں جو اللہ نے انہیں عطا کی ہے. تو اللہ تعالیٰ مرشدوں کی غیرت سے محفوظ فرمائے. تو وہ وہابی ٹائپ آدمی تھا اور وہ کہنے لگا کہ جی یہ ایسے یہ باتیں ہیں، پیروں کے پاس جانے سے ان کی نظر سے کچھ نہیں ہوتا. تو وہ حضرت کو بات پہنچی تو وہ شخص جو ہے ایک دن حضرت کے سامنے سے، بلاکی شاہ کے سامنے سے گزرا. تو حضرت نے صرف نگاہ اٹھائی اور اس کو دیکھا، اور کہتے ہیں کہ اس نگاہ میں ایسی تاثیر تھی کہ اس وہابی کا اسی وقت سلطان الاذکار جاری ہو گیا. اللہ اکبر. یہ جو فن تصوف سے نسبت رکھتے ہیں وہ حضرات جانتے ہیں. سلطان الاذکار کا مطلب ہے کہ 6-7 وظیفے جو ہیں وہ آدمی کے 6-7 لطیفے جاری ہو جائیں، اور اس کے بعد ایک ایسا مقام آتا ہے کہ بدن کا ہر بال زبان بن جاتا ہے، اور ہر بدن پہ موجود ہر ایک بال ذکر کرتا ہے. میری اور آپ کی ایک زبان ہے، لیکن سالک پر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اس کا پورا بدن زبان بن جاتا ہے، اور اس کے بدن کا ہر بال زبان بن جاتا ہے، اور ہر بال سے اللہ کا ذکر جاری ہوتا ہے. اور کہتے ہیں کہ حضرت نے نظر ڈالی تو اس کا سلطان الاذکار جاری ہو گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کے جسم کے ہر حصے سے خون رسنا شروع ہو گیا، خون بہنا شروع ہو گیا، اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. اور جب اس کا انتقال ہوا تو کہتے ہیں کہ اس کی روح تو پرواز کر گئی، لیکن اب بھی اس کے بدن سے اللہ کے ذکر کی آواز آتی تھی. اچھا، یہ اب آپ اپنے ذہن میں بات رکھیں کہ سلطان الاذکار یہ ہوتا ہے، اور سلطان الاذکار کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جب ذکر جاری ہو جائے سالک کا تو اس وقت اس کے بدن سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، اب اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب میں آگے بڑھتا ہوں. اب ایک شخص حضرت کی بارگاہ میں آتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے، یہ گناہگار کا نفس بھی وہاں موجود ہے، تو وہ آ کر کہتا ہے کہ حضرت تمام لطائف میں ذکر جاری ہو چکا،
بلکہ اب تو سلطان الاذکار بھی جاری ہے. اب جب کسی کا سلطان الاذکار جاری ہو جائے تو صرف کامل مرشد ہی ہے کہ جو اس کو اس مقام پہ سنبھال سکتا ہے. صرف کامل مرشد ہی ہے کہ جو اس شخص کو اس مقام پر سنبھال سکتا ہے. اب وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت میرے سر کے تالو سے ذکر جاری ہے اور میرے پاؤں کے تلوے تک وہ ذکر مجھے محسوس ہوتا ہے. میرا سلطان الاذکار جاری ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ میرا پیمانہ چھلکنے نہیں پا رہا. یہ بات ہے. یعنی میرے بدن کے روئیں روئیں سے ذکر جاری ہے لیکن کیا بات ہے کہ میرا پیمانہ چھلکنے نہیں پا رہا. یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ جو اس شخص کے ساتھ ہوا کہ اس کا ذکر جاری ہوا اور وہ کیفیت ایسی بڑھی کہ اس کے بدن سے خون رسنا شروع ہو گیا. تو میرے حضرت نے ہلکے سے اسے فرمایا کہ یہ بھی مرشد کے ہاتھ میں ہوتا ہے. یعنی ہم اس درجے کامل ہیں کہ اپنے مرید کو, اپنے سالک کو ذکر کے اس مقام پر لے جاتے ہیں. اس مقام کی سیر کروا کر, سلطان الاذکار کی سیر کروا کر پھر ہم اس کو بڑی آسانی سے اگلے مقام پر لے کر چلے جاتے ہیں اور اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا. اللہ اکبر. تو یہ ہمارے حضرت قبلہ کا تصرف تھا. اچھا, شاید میں نے پہلے بھی بات کی ہو, قند مقرر کے طور پہ بات کرتا ہوں کہ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ جو کامل مرشد ہوتا ہے جب آپ اس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو اس کی صحبت میں جب وہ آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے, جب وہ توجہ فرماتا ہے تو توجہ ہر ایک کی توجہ کا اثر ہوتا ہے. یہ بات والد بھی محبت سے دیکھے گا تو بیٹے پر اثر ہوگا. اگر والد بھی بیٹے کو محبت سے دیکھے گا تو اس کا اثر ہوگا, والدہ بھی دیکھے گی تو اس کا اثر ہوگا, کوئی عالم بھی دیکھے گا تو اس عالم کی نظر میں اس کی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ تاثیر ہوگی. تو نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا چاہیے. لیکن کامل مرشد کے بارے میں, اور کامل بھی وہ جو ولی کامل ہو, اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جب وہ اپنے مرید کی طرف توجہ فرماتا ہے تو اس کی توجہ کے ساتھ وہ خاص ولایت کی خوشبو جو اس ولی کامل کو بارگاہ رسالت سے عطا ہوتی ہے, وہ ولایت کی خوشبو بھی مرید کو محسوس ہوتی ہے. اچھا, اب میں نے یہ کتاب میں پڑھا, نادان تھے ہم بھی کہ جو چیز کتاب میں پڑھتے ہم آ کر اس کا جو ہے وہ پریکٹیکل چاہتے کہ حضرت کی بارگاہ میں آگے اب دیکھیں ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا. تو وہ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یار ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, میں نے تو کتاب میں پڑھا. اچھا, تھوڑی دیر نہیں گزری تو خوشبوؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا, اور خوشبو بھی ایسے کہ جیسے پنکھا چلتا ہے نا اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہوا کا جھونکا آپ کو محسوس ہوتا ہے. اچھا, میں دیکھوں کہ یار ایسی خوشبو میں نے آج تک کہیں سونگی نہیں. میں دیکھوں کہ خوشبو کی سورس کیا ہے. بس اتنا پتا چلا کہ جب حضرت میری طرف دیکھتے ہیں تو خوشبو تیز ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. تو ایسے کامل بزرگ, ایسے کامل ولی. اچھا, میں نے ایک دن دل میں سوچا, میں محفل میں بیٹھا, میں نے کہا یار یہ کیسے ہوتا ہے کہ ہزاروں کا مجمع مریدوں کا بیٹھا ہے اور ایک اکیلا مرشد ہے اور ہر ایک کو فیض پہنچ رہا ہے. اب میں یہ سوچ رہا ہوں, میں بالکل قدموں میں حضرت کے تشریف فرماؤں, 11ویں کی محفل عروج پر ہے, ابھی میرا یہ خیال ختم بھی نہیں ہوا تو حضرت فرماتے ہیں کہ مرشد کامل کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ اکیلا محفل میں بیٹھا ہوتا ہے لیکن وہ اپنی روح کو پوری محفل میں پھیلا دیتا ہے. اللہ اکبر. وہ اپنی روح کو پوری محفل پر پھیلا دیتا ہے اور اس کی روح, جس کی روح کے ساتھ مس ہوتی ہے, اس کو فیض ملنا شروع ہو جاتا. اللہ اکبر. تو یہ ہمارے حضرت ہیں کہ آپ سوچیں اور آپ کے سوچ کے ختم ہونے سے پہلے اس کا جواب آ جائے. اچھا, پھر
میں عرض کر رہا تھا کہ کسی نے کہا جی 84 سال میں سفر طے ہوتا ہے، کسی نے کہا کہ 12 سال میں سفر طے ہوتا ہے، اور ہمارے حضرت نے فرمایا کہ ایک نگاہ میں سفر طے ہوتا ہے۔ اچھا، پھر بھی ایک وہ ہوتی ہے، ایک معلومات کے لیے عرض کر دوں جو ہمارے سلسلے کا طریقہ ہے۔ ہم قادری مجددی ہیں، ہماری جو بیعت کی نسبت ہے وہ مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے واسطے سے حضور غوث پاک تک پہنچتی ہے، تو ہم بیعتاً قادری ہیں اور ہمارا سلسلہ جو ہے وہ مجددی ہے، تو ہم قادری مجددی ہیں۔ اچھا، مجددی طریقہ جو ہے اس کا ایک دوسرا نام نقشبندی بھی ہے، تو اس میں جو ہے وہ 7 لطائف ہوتے ہیں، قلب، روح، خفی، اخفا، سر، اور پھر اس کے بعد اس سے آگے مراقبات اور مشاربات شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ بعض اوقات لوگ سلسلے میں ہوتے ہیں اور ان کی ایک تڑپ ہوتی ہے، پیاس ہوتی ہے کہ یار سلسلوں میں باتیں بہت ہوتی ہیں لیکن جو اصل تصوف اور روحانیت کے مقامات اور پوائنٹس ہیں ان پر گفتگو نہیں ہوتی۔ تو یہ سب ہے ہمارے سلسلے میں، ہمارے بزرگوں نے ہمیں ہر چیز بتائی اور سکھائی ہے، یہ تو ہماری اپنی کوتاہی کہ ہم کچھ عمل نہ کر سکے۔ تو وہ اب ہمارے سلسلے میں آ جائیے کہ پہلے 7 لطائف اور مراقبات اور مشاربات پر بات شروع ہوئی، تو اس کے بعد جو ہے وہ کہا جی بہت مشکل ہو جائے گی، 2 لطیفوں پہ محنت کیجئے۔ ہمارے بزرگوں نے کام اور آسان کر دیا۔ شاہ جی بابا نے فرمایا کہ نہ مراقبہ اور نہ مشاربہ، نہ یہ لطیفہ اور وہ لطیفہ، بس قلب یعنی دل کو دیکھو اور دل کو ایک بلب سمجھو، بس اس کو روشن کرنے کی کوشش کرو۔ گھر میں ایک بلب بھی جل جائے نا تو پورا گھر روشن ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں صرف قلب پر توجہ کر کے ذکر کرنے کی تلقین کی جاتی۔ اچھا، جب یہ بات ہمارے زمانے تک پہنچی تو ہمیں یہ بھی مشکل لگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ بات 84 سال سے 12 سال پر پہنچی، اس کے بعد 7 لطائف پر پہنچی، اس کے بعد ایک لطیفہ پر آ گئی، یہ بھی ہمیں مشکل لگی۔ تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اچھا اور کچھ نہیں کر سکتے تو صرف مرشد کا تصور ہی رکھو، اور کچھ ہو نہ ہو بس دھیان ہو۔ اور الحمدللہ جو ہمارے مرشد کے دامن سے وابستہ ہیں، جو ہمارے مرشد کے دامن سے وابستہ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ تصور مرشد سے وہ حاصل ہو جاتا ہے کہ جو لوگوں کو 40 دن کے چلوں سے حاصل نہیں ہوتا۔ بس محبت اور ارادت شرط ہے اور خلوص شرط ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مرشد کی محبت پر استقامت عطا فرمائے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بزرگوں کے دامن کو تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا